اپنے قرآن کے درس میں، جی ہاں، یہ قرآن کا بھی درس دے رہے تھے، اور اپنے قرآن کے درس میں انہوں نے یہ کہا کہ کسی نے ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ غور کریں، انہوں نے کہا کسی نے بھی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، چاہے وہ فرعون ہو یا نمرود ہو۔ دیکھیں، ربوبیت جو ہے وہ کسی نے بھی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، چاہے وہ فرعون ہو یا نمرود ہو۔ وہ سب جانتے تھے کہ خالق و مالک آسمان کو زمین کو بنانے والا اللہ ہے، اس میں ان کا شرک نہیں تھا۔ تو ربوبیت کے اعتبار سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں رب ہوں، ربوبیت کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے حکمرانی کو لے کر کے، اپنی طاقت کو لے کر کے یہ منوانا چاہتے تھے کہ رب میں ہوں، میرے علاوہ اور کوئی الہ نہیں مانا جائے گا، چاہے فرعون ہو یا نمرود ہو۔ یہ بات انجینئر صاحب اپنے ایک درس میں بیان کرتے ہیں، جو قرآن کا درس تھا، جس میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بات ہوئی تھی یا جو مناظرہ ہوا تھا نمرود سے، اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نمرود نے ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور اس طرح فرعون کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ کسی نے بھی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، چاہے وہ فرعون ہو یا نمرود ہو۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ربوبیت کیا چیز ہوتی ہے اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے کا کیا معنی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بیچ میں جو مناظرہ ہوا اس کو بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اس کو، یعنی نمرود کو، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا ہے، تو اس کے جہالت اور گمراہی نے اسے انکار کرنے پر مجبور کر دیا، یعنی جو خالق کائنات ہے، الصانع، اس کے انکار کرنے پر اس کو آمادہ کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں البدایہ والنہایہ میں فحاج ابراہیم الخلیل فی ذلک وادعا لنفسہ الربوبیہ، اور اس شخص نے، یعنی نمرود نے، اپنے لیے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا ہے فرعون کے تعلق سے؟ جب موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کو نشانیاں دکھائی، تو فرعون نے کیا کہا؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى۔ جب اسے نشانی دکھائی گئی بڑی، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا اور دوڑ دھوپ کرتے ہوئے پھر سب کو جمع کر کے پکارا۔ فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، اس نے کہا تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ کیا اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا؟ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ یہ جان چکا تھا کہ آسمان و زمین کا رب نے ہی یہ معجزہ دیا ہے موسیٰ کو علیہ السلام کو، اور وہ خود غلطی پر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کا پروردگار رب نے ہی ان معجزے کو نازل کیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے فرعون کے بارے میں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یعنی انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم و تکبر کی بنا پر۔ اسی ظلم و تکبر کی بنا پر اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا، جیسا یہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، کیا یہ ربوبیت کا دعویٰ نہیں ہے؟ اور کس عالم نے یہ کہا ہے، کس اہل علم نے کہا ہے، سلف میں سے یا خلف میں سے، کہ یہ ربوبیت کا دعویٰ فرعون نے نہیں کیا، ربوبیت کا دعویٰ نمرود نے نہیں کیا؟ میرا سوال ہے ان سے، یہ بات ان سے پہلے کس نے کہی ہے؟ کیا یہ تعویل کرنا نہیں ہے؟ آیت کے ظاہری معنی سے پھیرنا نہیں ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا کہ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے طاقت اور حکمرانی کو منوانے کے لیے کہا تھا۔ یہ بات کس مفسر نے بیان کی ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا یہ ظاہری جو الفاظ ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے فرعون کے بارے میں، کیا بغیر علم کے اسے ایک نیا معنی کی طرف پھیرنا نہیں ہے؟ اس بات کی یہ دلیل دیں۔
اور فرعون نے صرف ربوبیت کا دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ ربوبیت کے بعد الوہیت کا بھی دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ یعنی فرعون نے کہا کہ اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، تو سنو اے حامان، تم میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا کر پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کرو تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کرتا ہوں۔ تو ربوبیت کے دعویٰ کے ساتھ الوہیت کا بھی دعویٰ فرعون نے کیا تھا۔ یہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، یہ جواب دیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ علماء سے علم حاصل کیا جاتا ہے اور رات کے لکڑہارے نہ بنے، یعنی جہاں سے جو چیز مل رہی ہے اس کو لے لیا جائے۔ یہ رات کے لکڑہارے جو ہوتے ہیں حاطب اللیل، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ علم حاصل کریں علماء سے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور یاد رکھیں کہ جو بھی ہمارے منہ سے باتیں نکلتی ہے، زبان سے نکلتی ہے، وہ ہمارے لیے یا تو ہمارے اوپر حجت ہے یا ہمارے لیے حجت ہے۔ خاص کر کے دینی امور کے تعلق سے بیان کرنے میں احتیاط کریں۔ کبھی مسلم سائنٹسٹ کے نام کے ساتھ ساتھ ایسے ملحد اور زندیق قسم کے لوگوں کو بھی ذکر کرتے ہیں، ابن سینا وغیرہ کو، اور ان کی تعریف کرنا جو معلوم تھا کہ وہ باطنی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شخص دین کے بعض اصول جو دین میں ضروری طور پر معلوم ہیں اس کو انکار کیا تھا اس شخص نے، ابن سینا نے۔ یہ چند باتیں ہیں میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں دلائل کے سامنے یہ باتیں رکھی گئیں، دلائل کے ساتھ رکھی گئی ہیں، تو اپنی غلطی سے رجوع کر لیں، اور جو لوگوں کے سامنے کھل کر غلطی ہوتی ہے، جو پوری طرح سے پھیل جاتی ہے، اس کو کھل کر اس کا رد کیا جاتا ہے تاکہ یہ نصیحت ہو لوگوں کے لیے بھی، لوگ اس غلطی میں نہ پڑیں، اور اس طرح کی غلطی کرنے والے خود علانیہ طور پر اس سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اور صحیح طور پر علم حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔